صلی اللہ علیہ وسلم. پند مانے نصیحت. ہر کے نصیحت خود رائے می کند او خود با نصیحت گری محتاج است. ہر کے ہر وہ شخص نصیحت خود ہر وہ کے جو نصیحت خود رائے می کند. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو نصیحت کرنے والا ہے. مراد اس سے یہ ہے یعنی اپنی نصیحت کو ہی سب کچھ سمجھنے والا ہے. نصیحت خود رائے اپنی رائے کو ہی یعنی خود رائے کسی کی نہ ماننے والا. صحیح ہے. تو اب اس کا یہی معنی ہو جائے گا نصیحت خود رائے اپنی رائے پر عمل کرنے والا. تو ہر کے نصیحت خود رائے می کند جو شخص اپنی رائے پر عمل کرنے والا ہے وہ خود بنصیحت گری محتاج است. وہ مانے وہ خود بنصیحت گری کسی نصیحت گری نصیحت کرنے والے کا محتاج است. جو خود اپنی رائے کو ماننے والا اپنی رائے پر عمل کرنے والا ہے. ہر وہ شخص جو خود اپنی رائے پر عمل کرنے والا ہے وہ خود بنصیحت گری محتاج است. وہ خود کسی نصیحت کرنے والے کا جو یہ سمجھتا ہے میری ہی رائے سب سے عظیم ہے اور مجھے کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ خود کسی نصیحت کرنے والے کا محتاج ہے. سمجھ میں آ گیا. پند من نصیحت فریب دشمن مخور و غرور مدہ مخر کہ ای دام زرق نہادا و است و آ دامن تما کشادہ. فریب دشمن کا فریب. مخور خوردن مصدر سے مت کھا. تو یہ ما نافیہ ہے فعل منفی ہے فعل نہیں ہے. مخور مت کھا. کسی دشمن کا فریب اور دھوکہ مت کھا. وغرور مدہ مخر. غرور مانے دھوکہ. مدہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا مبالغے کا صیغہ ہے اور کسی بہت زیادہ تعریف کرنے والے کا دھوکہ. مخر یہ خر ہے خریدن مصدر سے مول لینا خریدنا اور ما جو ہے فعل نہیں کی شروع میں لگا دیتے ہیں تو منفی بن جاتا ہے. اور کسی دشمن کا فریب مت کھا اور کسی تعریف کرنے والے کے دھوکے کو مت خرید. کہ ای دام زرق نہادا. دام مانے جال. کہ ای دام زرق نیچے لکھا ہوا ہے اس کا معنی مکر و فریب کا جال. نہادا مانے بچھانا. نہادن مصدر رکھنا تو مراد بچھانے کے معنی میں کہ یہ جو ہے مکر و فریب کا جال بچھا رکھا ہے کہ اس نے مکر و فریب کا جال بچھا رکھا ہے. اور اس نے دامن تما کشادہ. دامن مانے دامن تما مانے لالچ. کشادہ مصدر کھولنا پھیلانا کشادن سے اور اس نے لالچ کا دامن پھیلا رکھا ہے. تو دونوں ہو گئے. دشمن کے فریب دشمن کا فریب مت کھا اور کسی تعریف کرنے والے کے دھوکے کو مت خرید. کہ اس نے یعنی کس نے دشمن نے کہ دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے اور اس نے یعنی کس نے تعریف کرنے والے نے اور اس نے لالچ کا دامن پھیلا رکھا ہے کہ بس لالچ چاہ رہا ہے اگر نہیں دے گا پھر 100 سنائے گا بری ہے. سمجھ میں آ گیا. پند نصیحت احمق را ستائش خوش آیت چون لاشا کے در کعبش دم فربا نمایت. بند نصیحت احمق بے وقوف
را مانے کو، ستائش مانے تعریف. بھلی خوش آیت بھلی لگتی ہے. بے وقوف آدمی کو تعریف اچھی لگتی ہے. ذرا سا تعریف کرنے لگو پھولا نہیں سمائے گا، موٹا ہو جائے گا. یہ ہوں علامہ ہوں مفتی ہوں. احمق را ستائش خوش آیت، بے وقوف کو تعریف بھلی لگتی ہے. کیسے؟ چوں لاشا، لاشا مضبوط ذبح کیا ہوا بکری ہے سمجھ لیجئے. تو کہتے ہیں بھلی لگتی ہے جیسے کہ اس ذبح کیا ہوا جانور کی طرح کہ در کابش دمے، کہ کعب در کابش، دمے دمیدن سے مصدر سے ہو پھونک مارنا، پھونک بھرنا. کعب مانا ہوتا ہے ٹخنا یا ہڈی، گھٹنے کی ہڈی، کہ اس ذبح کیے ہوئے جانور کی لاش کی طرح کہ در کابش دمے فروا، کہ اس کے ہڈی میں پھونک مارنے سے فروا نمایت موٹا معلوم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کی گھٹنے کی ہڈی میں، اس کے گھٹنے کی ہڈی میں دمے پھونکنے سے فروا موٹا نمایت چھوٹا لگتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قصائیوں کا یہ طریقہ ہے کہ کھال اتارنے کے بعد ران کی ہڈی کی طرف پھونک مار دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پھول کر فروا بکری معلوم ہونے لگتی ہے، جبکہ واقع میں ایسا نہیں ہوتا. سامنے والا سوچتا ہے وہ بڑا گوشت ہے اس کے اندر، لا یہ لے جاؤں، لے آتا. تو اس سے کیا لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ایسے ہی کیا ہے، کس سے مثال دی گئی؟ اس ذبح کی ہوئی بکری کی طرح کہ جس کی گھٹنے کی ہڈی میں پھونک مارنے سے موٹا معلوم ہوتا ہے. ایسے ہی بے وقوف کا حال ہے کہ اس کو تعریف کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے. احمق را ستائش خوش آیت، احمق بے وقوف کو تعریف بھلی لگتی ہے. چوں لاشا اس ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح کہ در کابش دمے فروا، کہ اس کے گھٹنے کی ہڈی میں پھونکنا فروا نمایت موٹا معلوم ہوتا ہے، موٹا لگتا ہے. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ پھر آگے ہے قطع. الا تا نشنوی مدح سخن گوئی کہ اندک مائے نفع از تو دارد. الا خبردار، حرف تنبیہ ہے. تا نشنوی تو ہرگز نہ سنے، مدح سخن گوئی کسی تعریف کرنے والے کی، ہاں یعنی کسی شاعر. مدح سخن گوئی سے مراد شاعر. خبردار تو کسی شاعر کی تعریف مت سن. بادشاہوں کی تعریف کرتے رہتے، بادشاہوں کی، سیف الدولہ کی تعریف کرتے کرتے متنبی کرتا رہا. تو جریر، فرزدار، یہ سب شاعر تعریف ہی کرتے تھے. تو الا تا نشنوی مدح سخن گوئی، خبردار تو کسی شاعر کی، یعنی شاعر کی یعنی کسی بات بنانے والے کی یا کسی شاعر کی تعریف، کسی شاعر کی تعریف کو مت سن. کہ اندک مائے ناز، اندک مانے تھوڑا، اور مایا مانے پونجی بھی ہوتا ہے اصل مادہ مقدار کے معنی میں. نفع کہ تھوڑی سی مقدار، کہ نفع کی تھوڑی سی مقدار. ازتو دارت، تجھ سے، ازتو تجھ سے، دارت وہ رکھتا ہے. اندک مائے ناز، ہاں کہ تھوڑی سی نفع کی تھوڑی سی مقدار وہ تجھ سے رکھتا ہے. لے گا یا مراد لے گا. تو اب کہتے ہیں الا تا نشنوی مدح سخن گوئی، خبردار تو کسی بات بنانے والے یعنی کسی شاعر کی مدح کو تعریف ہرگز نہ سن کہ وہ نفع کی تھوڑی سی مقدار تجھ سے رکھتا ہے، تھوڑی سی مقدار تجھ سے چاہتا ہے. اگر روزے مرادش بر نیاری، اگر روزے، اگر کسی دن مرادش بر نیاری، اگر کسی دن تو اس کی مراد پوری نہ کرے، اگر کسی دن مرادش اس کی مراد کو بر نیاری، آوردن مصدر، تو بر نہ لے کر آئے، اگر کسی دن تو اس کی مراد پوری نہ کرے، 200 مانے 100، 200 چندہ عیوبت بر شمارت،
تو اگر کسی دن تو اس کی مراد پوری نہ کرے تو 200 اتنے چندہ عیوبت تعمیر مفعولی ہے کہ اتنے 200 تیرے اتنے عیب ور شمارت شمار کر دے گا، شمار کر لے گا. وہ تعریفیں کر رہا تھا اتنی، لیکن جیسے ہی تو کہے گا مجھے نہیں دینا ہے تو پھر اس کی سب نکل کے آ جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر روزے مرادش برنیاری 200 چندہ عیوبت بر شمارت، اگر کسی دن تو اس کی مراد پوری نہ کرے تو 200 چندہ، تو تیرے 200 اتنے عیب شمار کر دے گا. سمجھ میں آ گیا؟ متکلم راتا کسے عیب نگیرت سخنش صلاح نا پذیرت. متکلم راتا کسے، متکلم بات کرنے والا، را کو تا کسے مراد کیا ہے؟ ہاں متکلم یعنی بات کرنے والے کو، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے تا کسے کسی عیب گفتگو کرنے والوں کی بات پر. کوئی شخص عیب نگیرت گرفتار نہیں ہوتا کہ سخنش صلاح نا پذیرت اس کی بات صلاح نہیں پکڑتی ہے. یعنی کوئی مقرر ہے تقریر کر رہا ہے اور اس کی جب تک باتوں پر گرفت نہیں ہوگی تب تک اس کی بات جو ہے درستگی کو قبول نہیں کرے گی، ورنہ وہ بے لگام بولتا ہی چلا جائے گا اور 2-3 بار اس کی پکڑ کر دی اب وہ بولتے وہ ڈرے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں متکلم را تا کسے عیب نہ گیرت. متکلم کی یعنی مراد گفتگو کرنے والے کو، تا جب تک کسے کوئی شخص عیب نہ گیرت عیب نہ پکڑے. متکلم کی یعنی گفتگو کرنے والے کی جب تک کوئی عیب نہ پکڑے، اس کی گرفت نہ فرمائے، سخنش صلاح نہ پذیر، پذیر افتر مصدر قبول کرنا، اس کی بات صلاح مانے درستگی کو قبول نہیں کرتی، اس کی بات درستگی کو قبول نہیں کرے گی. تو گفتگو کرنے والے کو تا کسے عیب نہ گیرت، جب تک کوئی شخص عیب نہ پکڑے اس کی غلطی پر گرفت نہ کرے، سخنش اس کی بات صلاح نا پذیرت اس کی بات درستگی کو قبول نہیں کرے گی. چلیں وقت ہو رہا ہے، میں بھی جانا ہے تھوڑا سا، پھر سے اس کو دیکھ لیں گے. ہر کے میں نصیحت خود رائے می کند او خود با نصیحت گری محتاج است. جو شخص اپنی، ہر وہ شخص جو اپنی رائے پر ہی عمل کرنے والا ہے، وہ خود کسی نصیحت کرنے والے کا محتاج ہے. فریب دشمن مخور، دشمن کا فریب مت کھا، وغرور مدہ مخر، اور کسی تعریف کرنے والے کا دھوکے کو مت خرید. کہ دام زرق نہادا، کہ اس نے دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے، وہاں دامن تما کشادہ، اور اس نے لالچ کا دامن پھیلا رکھا ہے. احمق را ستائش خوش آید، بے وقوف کو تعریف اچھی لگتی ہے، چون لاشا اس ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح کہ در کابش دمے، کہ اس کے ٹخنے گھٹنے کی ہڈی میں پھونکنا دم فربا نمایت موٹا ظاہر کرتا ہے. صحیح ہے، موٹا ظاہر کر دیتا ہے. اللہ تا نشنوی مدھے سخن گوئی، خبردار تو کبھی کسی بات بنانے والے کی، کسی تعریف کرنے والے کی تعریف کو ہرگز نہ سن. کہ اندک مائے نفع از تو دارت، کہ نفع کی تھوڑی سی مقدار وہ تجھ سے چاہتا ہے تو اس سے رکھتا ہے. اگر روزے مرادش بر نیاری، اگر کسی دن تو اس کی مراد پوری نہ کرے، 200 چندہ عیوبت بر شمار، تو تیرے 200 اتنے عیب وہ شمار کر دے گا. متکلم را تا کسے عیب نگیرت، بات گفتگو کرنے والے کی جب تک کوئی شخص گرفت نہیں کرتا ہے، یا بات کرنے والے کو کوئی شخص گفتگو کرنے والوں کی باتوں پر جب تک کوئی گرفت نہیں کرتا ہے یا اس کی غلطی کو نہیں پکڑتا ہے، سخنش صلاح نا پذیرت اس کی بات درستگی کو قبول نہیں کرتی ہے. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ